اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، یہ سورہ زلزال ہے اور یہ 99 نمبر کی آیت ہے اور اس 99 نمبر کی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بھی صورت ہے، جیسے کہ اس کا بیان ہے پہلے کی بھی جو صورتیں چلی آ رہی ہیں، اور اس میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی سارے انسانوں کو اور خاص کر مکہ کے لوگوں کو کہ موت یقینی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا تو بتایا گیا کہ یہاں جو اعمال ہیں اس کا حساب ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو جب یہ صورت بھی نازل ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا اب بتائیے، اب زمین ہلے گی پوری؟ بھئی تھوڑا حصہ کہیں کا ہل جاتا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا یہ پوری ہلی جائے گی، تو یہ تو ہم کو تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلا بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہل گئی، ختم ہو گئی، تو پھر سے مردوں کو زندہ کرنا، مردے کیسے زندے ہو جائیں گے؟ کب مر گئے وہ؟ 1000 سال ہو گئے، 5000 سال پہلے مر گئے، اور اب اس کے جب چورا چورا ہو گئے، ریزہ ہو گئے، مٹی میں مل گئے، ہم کیسا زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیسا حساب کتاب؟ اچھا ریکارڈ کون رکھے گا؟ اب کس نے کھایا تھا، کس نے پیا تھا، اس نے دودھ چرایا تھا کیا، اس نے اس کو ٹپو مارا تھا، کیا کرا؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی بات کو کہاں سے ملے گی تم کو اتنے بڑے؟ پوری دنیا کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ کہاں سے ملے گا؟ تیسری بات ہے کہ ٹھیک چلو مل بھی گیا، اگر اتفاق سے یہ سب ایسا جیسا کہ تم بول رہے ہو بھی گیا، پھر ہمارے سفارشی ہیں، ہماری دیوی دیوتا، ہمارے بزرگ جن کی ہم بات سنتے رہے، مانتے رہے، وہ تو ہم کو چھڑا کے لے کے جائیں گے۔ تو ابھی تینوں پہ جو ہے نا، تینوں باتوں کو رد کر کے بتایا گیا کہ اصلی حقیقت کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہم بتا رہے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ آج بھی ایسے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں آخرت۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے کہ شاید آخرت آئے گی۔ یہ کیسے سے معلوم ہوتا ہے؟ تو ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ خدا کے پاس مجھے رتی رتی کا حساب دینا ہے، اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اور جس کو نہیں ہے تو وہ بولتا ہے ٹرکا دے، اس کے پیسے کیوں دینا ہے، اس کو ذرا ستا دو، اس کی چغلی کرو، اس کی غیبت کرو، کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ پہلے کے لوگوں کے لیے تھا کہ پہلے کے اگر کوئی بتاتا تو اس کے لیے تو فرق تھا، لیکن اب جس طریقے کے ہمارے پاس ذرائع وسائل آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بات آئے گی آگے۔ اس میں کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور زمین یاد کرو وقت جب زمین ہلا ماری جائے گی، جیسے کہ ہلانے کا حق ہے اس کا۔ لوگ بولتے ہیں کھانا کھاؤ جیسے کھانے کا حق ہے، پکاؤ پکانے کا حق ہے، کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا جیسا حق ہے، ایسا جیسا ہلا اتنا بڑی زمین کی ایک پورا بہت بڑا ایریا ہے، اس کا اندازہ لگائیے کتنا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے ملک ہیں، سمندر ہے، یہ ساروں کو جو ہے زور سے ہلایا جائے گا، ہلا مارا جیسا زلزلہ آتا ہے، زلزلے میں بھی جھٹکے لگتے ہیں لیکن ایک ایریے میں لگتے ہیں، یہاں بتائے کہ پوری دنیا کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا جائے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے ڈال دے گی۔
دوسری جگہ ہم نے ابھی اس سے پہلے سورہ انشقاق پڑھا، اس کے اندر بھی یہ ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وہ اپنے اندر جو کچھ ہے نکال کے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس کا کام ہی اپنے رب کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا۔ یہ بات پہلے بھی دہرائی گئی۔ اب یہ کیا ہوں گے؟ کیا انہیں پیٹ میں سے نکال کر پھینک دے گی زمین؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ سب مردے ہوں گے، مطلب یہ سب کے سب جڑ جائیں گے۔ اب کسی کا ہاتھ کٹ کے پڑ گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا پونا میں، ہاتھ وہاں رہ گیا، جسم یہاں لا لیے تھے، وہ سب جڑ جائے گا۔ اور اچھا پہلے کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اب بہت اچھا آسانی سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا، موبائل میں آپ دیکھیں نا وہ سب مل جاتا ہے۔ یوں بلکہ کوئی برا آدمی رہتا ہے، شیطان کی جیسا رہتا ہے، ان کو وہ سب ختم کر دیتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں ختم ہوگا، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا رہتا ہے، بس انہیں پھر جڑنا شروع ہوتا ہے، پھر اور شیطان بن کے سامنے آ جاتا ہے نا۔ بہت بتاتا ہے موبائل کے اندر، آپ دیکھیں ایک شیئر ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پورے، پھر جڑ کے جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے پورا۔ تو انسان بھی ایسے ہونے والا، وہ پورے جہاں ہیں اٹریکشن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنائے، پورا انسان جیسے یہ ہاتھ ہیں، انگلی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ میں بھی گیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، کہا گیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور تک جو لگا رہے ہیں نا، انہیں رجسٹری کے وقت، گواہی دیتے وقت جو انگوٹھے لے رہے ہیں، یا آپ کے آدھار کارڈ پہ جو پورے نشانات آپ کے ہیں، وہ پور پور کے ساتھ درست ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑی بڑی ہڈیاں جڑنے والی ہیں، اللہ کے پاس پورا ڈیزائن ہے۔ اور اللہ نے بار بار کہا کہ پہلی بار کوئی ڈیزائن بنانا مشکل ہے کہ بعد میں ڈیزائن بنانا مشکل ہے۔ تو یہ سارے مردے پورے کے پورے آ جائیں گے، اور ریکارڈ بھی پورا بتایا کہ زمین پورا ریکارڈ کر رہی ہے۔ دنیا کی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا، کوئی بھی کام زمین پہ اوپر ہوتا ہے وہ اس کو لکھ لیتی، اس کے پاس ریکارڈ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زبان دے گا، جیسے کہ یہ چھوٹا سا لیتے ہیں، اب آج کل جو ہے نا اتنے سی چیز کے اندر جو ہے نا پورا ٹیپ کر رہے ہیں، پوری کئی گھنٹوں کے ریکارڈنگ اس کے اندر ہو رہی۔ اب وہ ہے کہ تمہارے پاس، ہمارے پاس، بس اس کو ڈال دیے کمپیوٹر میں کہ پورا آ گیا۔ اب لوگ یہ بتاتے ہیں، جو اسٹڈی ہو گئی، کہ ہمارے منکوں میں سے ایک منکا ایسا ہے کہ سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک منکا جو ہے پیچھے کا وہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں اسی کے اندر پورا ریکارڈ ہوگا شاید۔ کوئی بھی انسان کتنے ہزاروں سال مرا ہے تو اس کا وہ منکا کبھی خراب نہیں ہوتا، جیسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہی کارڈ کے جیسا ہوگا، ایسا کام کرے گا، ڈال دیے ٹی وی میں سب بتایا جائے گا۔ اب آدمی بولے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا تھا، ابھی بولتے ہیں کرکٹ پہلے ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بال لگا، وہ بولتا تھا لگا ہی نہیں، میرے چھیا ہی نہیں، تب بس پھر آسانی سے ٹی وی آہستہ آہستہ چلتا تھا، یہ آیا یہ لگا، اس کو ختم۔ اب آؤٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے والا تو چانس دے دیتا، جب نہیں تھا تو کیا بولتا تھا، امپائر کا کام تھا، نہیں لگا نہیں، امپائر اپنا رہا تو کام بن جاتا تھا۔ مگر جب سے یہ آ گیا پورا، تو اب باریک باریک بھی معلوم ہو جا رہا ہے، نہیں لگ گیا، آؤٹ ہو گیا، اب امپائر بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ سفارشی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا ریکارڈ جیسا اب جو ریکارڈ ہے اس سے زیادہ بہتر ریکارڈ ہے۔ اچھا یہ آواز جو ہماری گونج رہی ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آواز کبھی ختم نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی، ساؤنڈ ہمیشہ دنیا میں وہ باقی رہتی ہے، لیکن وہ پورے ویوز ہیں، ابھی ریسرچ چل رہا ہے اس پہ کہ فلاں، تو ایک دم گڑبڑ سنے آ رہی سب کی۔ اب اگر اس میں سے پورا کریں گے نا تو ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا تھا وہ بھی ہم کو سنائی دے گا پورا اسی آواز میں، جیسے قرآن موجود ہے آج، بالکل صحیح قرآن جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی کتاب۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، پہلے ایسی ملتی تھی کہ پرنٹڈ کتاب نہیں ملتی تھی، لوگ سنتے تھے، بزرگوں سے سنتے تھے قرآن ایسا ہے۔ اب بتائیے اورنگزیب علیہ رحمہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اب بتائیے وہ قرآن کتنے میں بکتی ہوگی، لوگوں کی معاشی حالات کیا تھی، کیا اس وقت وہ قرآن ایسا لے سکتے تھے کہ کاپی تھی کیا کسی کے پاس؟ بچپن میں ہی دیکھیے نا مانگنے کے لیے آتے تھے لوگ، آپ کا ہوا کہ قرآن پڑھنے کو دو۔ اب مسجد میں بھی دیکھیے نا ابھی کتنے قرآن ہیں، تھوڑے سے رکھے ہوئے رہتے ابھی، ہے نا، مگر لوگ اویلیبل کر سکتے اس کو۔ آج چلے گئے آپ بازار میں اویلیبل ہیں، اچھا آپ کے موبائل میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پوری تفاسیر کی تفاسیر ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہیں۔ اتنا آسان نہیں تھا پہلے، علم اتنا آسان نہیں تھا، آپ کو تجوید نہیں آتی آپ روزانہ پڑھ لیجیے۔ اب میں وہ عامر سہیل صاحب کا دیکھ رہا ہوں اس میں، اور ٹیسٹ بھی دے رہا ہوں اس کی عربی زبان کی، کیا بہترین پوری عربی زبان آپ کو آ جائے گی۔ 84 اس کے ایپیسوڈ ہیں، روزانہ ایک آدھے گھنٹے کا آپ دیکھیے، اتنا اچھا انہوں نے سمجھایا ہے عربی کا۔ تو یہ سب اویلیبل ہے اب ہم خدا کے سامنے یہ نہیں بول سکتے کہ تیری بات ہم تک نہیں پہنچی تھی، سب پہنچ گئی، پورا قرآن تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب کوئی راز باقی نہیں رہا۔ پہلے یہ تھا کہ صاحب ہم کو ملے نہیں تھے، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے پوری زندگی جاتی تھی ان کی، پورا دورہ کرتے تھے، لوٹ پاٹ سب بیچ میں سے یہ کر کے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں، آپ کو یوں بٹن دباؤ
اب کل ایک صاحب نے سنا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور ان کے سورے کی ترتیب بدل گئی، پہلے جو صورت آتی ہے وہ بعد میں پڑھ لیے، بعد میں کی صورت پہلے. اب سوچے کس کو کرنا. انہوں نے بتایا کہ میں نے کیا کیا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. اگر سورے کی ترتیب بدل جائے تو فوراً 4 مفتیوں کا آ گیا اس کے اندر. انہوں نے بولے 4 مفتیوں کا، گھر بیٹھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کتاب بھی نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ نے خالی اس میں ڈال دیجئے، ہندی میں ڈال سکتے ہیں آپ اس. اگر نماز کی صورتوں میں ترتیب بدل گئی، اس نے بتا دیا کہ صاحب اگر بھول کے اگر ایسا ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس پہ سہو سجدہ، مگر ایسا قاصدن کرنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ واجب آپ کا ایک ترک ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں. لیکن اگر بھول سے ہو گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے پہلے کیا پڑھا تھا بعد میں کیا ہے، تو نماز تو بہرحال اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ بتا رہا ہوں میں کہ یہ سارے ریکارڈ جیسے اب ہو رہے ہیں، اب یہ درس قرآن بھی پہلے ہوا تو بعد میں نہیں سنتا، اب وہ ریکارڈ ہو گیا، یوٹیوب پہ آ گیا تو آپ کئی بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. ایسی بس یہ سارے ریکارڈز جو اب دیکھیے ایک مقدمہ چلتا ہے، تو ہم دیکھتے تھے ایک مقدمہ ہے اس کے اتنے کاغذات ہو جاتے ہیں. اور میں تو جماعت وغیرہ سے تعلق رہا تو آپس میں کہیں کوئی خلیش ہو گئی، 2 لوگوں کے رہے تو یہ کیا کرتے معلوم ہے، 12 پیج کا خط لکھتے، یہ واقعہ ایسا تھا. دوسرے صاحب پھر 15 پیج کا جواب دیتے، پھر یہ 12، آپ پڑھتے رہو آپ ایک مقدمے کو سالو کرنے کی سلسلے میں. اب جج کے پاس بھی اتنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے مقدمے رہتے نا، ایسا ڈھیک لگی ہوئی رہتی ہے اس کی پورے فائلوں کی، اس پہ مقدمہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک مقدمے کو اتنا ہے، جبکہ ایک ہی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. خاندان میں 2 بھائیوں کے اندر چھوٹی سی پراپرٹی پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اتنے کاغذات جمع کرنا پڑتا. اب یہاں سے تو نے مجھے بولا تھا کیا، تو نے مجھے گھور کے دیکھا تھا کیا، تو نے فلاں، اب اس کا کیا کیا ریکارڈ بننا، کیسے بنے گا یہ سب. لیکن قیامت میں وہ سب آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پورا ریکارڈ جو ہے نا لا کے زمین جو ہے ڈال دے گی. دوسری جگہ فرمایا وقال الانسان ما لها، ہر انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے ہم کو اپنے جو ہے نا قبروں سے اٹھایا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو یہ جگایا، ہم تو سو رہے تھے. تو کہا جائے گا کہ یہ خدا نے اٹھایا ہے اور رسولوں کا وعدہ بالکل سچا ہے. من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وعدہ تھا رحمان کا سچا اور صحیح بات رسولوں نے کہی تھی. تو جب یہ سب اٹھیں گے اب معلوم ہو جائے گا یا تو ان کو برزخ کا عذاب ہو رہا ہوگا اور یا تو نہیں تو سو رہے ہوں گے وہ قبروں کے اندر جیسے کہ ویسے ہزاروں سالوں سے. اور یہ جب زور کا دھماکہ ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں یہ زلزال کے بارے میں جو ہے یہ دوسرے دھماکے کے بارے میں، پہلے دھماکے کے بارے میں تو سب مر کے ختم ہو جائے، یہ دوسرا زلزلہ ہوگا جب پورے کے پورے لوگ جو ہے ایک خبر سے جتنے ہیں، ایک خبر سے 70 لوگ بتاتے ہیں، جہاں فوج میں مر گئے تھے، ایک ساتھ ہو گئے تھے، وہ سب کے سب نکل کر آ جائیں گے. تو انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا وہ سب بھگ دوڑ دیکھ کے کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی. زمین پورے حالات بیان کر دے گی، کوئی چیز نہیں چھوڑے گی اس میں. ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دبا دیا گیا تھا، کسی کو کھانا نہیں دیا گیا تھا، اس کی مزدوری نہیں دی گئی تھی، بڑا تھا اس نے چھوٹے کو دبا دیا کرا، کچھ نہیں. وہ قیامت میں سب نکلے، قیامت میں سب کچھ ہونا ہے، کچھ چیز جو ہے نا چھٹنے والی اس میں سے نہیں ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس لیے ہوگا کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کی وحی کی ہوگی، اس کو حکم دیا ہوگا اس کا، اس لیے وہ کرے گی. اور ہر چیز، سورج اس کے حکم سے نکل رہا ہے، چاند اس کے حکم سے نکل رہا ہے، ہر چیز کے ایک ہونے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقرر ہے. تو جب اللہ حکم دے گا زمین کو کہ نکال، تو اب وہ نکال کے تیری. لوگ کہتے ہیں خزانے بھی نکالے، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ صاحب یہ لاشیں نکلیں گی، نامہ اعمال نکلے گا. دوسری طرف جو انسان سونا چاندی ہیرے موتی وہ بھی سب نکلیں گے. اب اس دن کس کو پڑھی ہے، لیکن وہ خزانے بھی آ سکتے، مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے اس میں سے، لوگوں نے بتایا. اس دن کیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، تاکہ ان کے اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. اس دن لوگ کہیں الگ الگ، ایسا نہیں ہوگا آج ایک گروپ ہے، ایک پارٹی ہے ہماری، صاحب ہماری پوری پارٹی ہم دیکھ لیتے. اب نہیں کہ اپنے بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی راج کر رہی، دوسری پارٹی اس کو کر رہی، تیسری پارٹی کوئی اسٹیٹ میں ہے، یہ ہے، ان کا پورا جتھا ہے. اچھا وہ کیا کرتے، پولیٹیکل پارٹی مل کے رہتے.
آپ کچھ بولے کہ وہ صاحب کو بلا کے لا لیتے، تو لوگ ڈرتے پولیٹیکل پارٹی سے. لیڈر کیوں بنتا ہے آدمی معلوم ہے؟ میرے سے ڈر کے رہنا، میرے اوپر تک تعلقات منتری سے. تو اب سب ہیں یہاں، تو ایسی گنڈے بھی ہیں میرے پاس، بہت پیسہ بھی بہت ہے، وکیل پہچانت کے، جج پہچانت کے، اب کیا کر لیتے ہے نا یہ سب. مگر اس دن کیا ہوگا؟ جماعتیں بھی اس کے واسطے ہی رہتی ہیں، پوری کی پوری جماعت آ جاتی، پھر سب مل کے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے. اب وہ ڈرتے نہ کو وہ جماعت کا ہے، اس کے منہ کو مطلب بہت لوگ اس کے پیچھے ہیں، ہے نا. تو جماعتیں بھی جو بنتے، پارٹیاں بنتی اسی لیے ہی ہے. مگر وہاں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سب ختم، پارٹی ختم، جماعت ختم، رشتے ختم، سب، ہر انسان تنہے تنہا آئے گا. قرآن مجید نے کہا تم اسی طریقے سے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں فردن فردن پیدا کیا تھا. جیسا ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، سب ہنستے، انہیں مشکل میں رہتا ہے بیچارہ، انہیں روتے رہتے، اور سب، اس کی ماں بھی اس دن خوش ہوتی. لوگ بولتے ماں پہلی بار ایسا ہوتا ہے جب بچہ روتا ہے اور ماں خوش ہوتی. وہ رہتی پہلی بار جب بچہ روتا ہے تو ماں بھی بہت خوش ہوتی، بچہ کو الٹا کر کے جیسی رویا انہیں بھی خوش ہو جاتی. بعد میں نہیں ہوتی، ہر وقت ماں کا دل دکھتا ہے بیٹے کے واسطے، بچوں کے واسطے. مگر اس دن بھی تو ایسے ہی وہاں ہونے والا کہ سب الگ الگ نکل کے آ رہے ہیں، اکیلے اکیلے. کئی جگہ قرآن مجید میں بتایا پارٹی کا حساب نہیں ہونے والا. میں جماعت میں ہوں، پوری ایک جماعت کامیاب ہو گئی تو آپ بولے کہ چلو انہوں تو وہاں کے صدر تھے، ان کو تو پہلے لے کے جاؤ. نہیں، وہاں صدر سیکریٹری کچھ نہیں ہے، وہاں کا امیر غریب. وہاں یہ ہے کہ تو نے کیا کرا تھا وہ جماعت میں جا کے. ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک پوری جماعت کامیاب ہو جائے، اس کا فرد ناکام ہو جائے، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک فرد کامیاب ہو جائے اور پوری جماعت ناکام ہو جائے. یہ دونوں چانسز ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا تم اس گمان میں رہو کسی پارٹی میں ہیں، کسی جماعت میں ہیں، کسی گروپ میں ہیں، کسی خاندان میں ہیں، بول کے تم بچ سکتے ہیں. وہاں بالکل نہیں بچ سکتے تھے. تو سب کو الگ الگ ان کو الگ الگ پلٹایا جائے گا، الگ الگ لایا جائے. لیورا وہ اعمال ہوں، تاکہ ان کی ان اعمال دکھائے جائیں. اب بتایا جائے گا ایک یہ ہے تمہاری کمائی. یہ کہا جائے گا کتاب نامہ اعمال جو دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں. تو جس کا اچھا ہے وہ تو وہ بولے گا مقرؤ کتاب، یہ دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے ڈسٹنکشن میں، میں اتنا صبر کر لیا تھا صاحب، جب حرام کا نہیں کھایا میرے پاس بہت آیا تھا. آج کام انہیں ہر ایک کو لے کے بتائے گا. کیسا ہوتا ہے ڈسٹنکشن میں آنے والا؟ ہر ایک کو بتاتا ہے، اس کو پیڑے مبارکباد، دور سے باہر سے، اخبار میں فوٹو، انٹرویو کیسا لیے تھے آپ نے، سب ویسا استقبال ہے جس کا. اور جو فیل ہو گیا دکھتا ہی نہیں، انہیں کہا ملتا ہی نہیں، کسی چھپ کے کام بیٹھ جاتے نہیں مار. تو وہ دوسرا جس کی کتاب بائیں ہاتھ سے پیچھے سے ملیں گی، اب انہیں پہلے تو چھپا لیں گا، ایسا نہیں ملے جیسا، یوں ایکٹنگ کریں گا ایسا پورا کہ جیسا اس کو ابھی نہیں ملی کتاب، انتظار میں ہے. کیا پیچھے لوگ بولتے پیچھے سے دیں گا یا دیتے، انہیں چھپا لیں گا ایسا پیچھے. ریکارڈ نہیں بتاتا، تم بولو نا فیل ہوئے وہ بتاتا ہے کیا؟ ابھی بتاتے بہت سے بچے ایسا پیچھے چھپا کے آتے، باپ پوچھتے رہتے رزلٹ آیا کیا؟ نہیں ابا بھی وہ دینے والے ہیں بولتے. انہیں سوچتا آج مار پڑتی نہیں، تو معلوم رہتا ہے اس کو. تو یہ کتاب نامہ عمل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اعمال دیکھوں گا کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہاں، رتی برابر اعمال بھی دیکھیں گے. تم نے کسی سے اچھا مشورہ دیا، تم نے کسی سے مسکرا کی ملاقات کی، یہ بھی تمہارے اعمال میں لکھا جائے. چھوٹی سی چھوٹی، اس لیے کہا کہ چھوٹی چیز کو مت چھوٹی سمجھو، تم کو عمل کرو، آخری میں نہیں معلوم. اب وہ آگے کی آیتوں میں اور ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو رتی برابر، ذرہ برابر بھی، ایک دھوئیں کا کن رہتا نہیں کہ اس کے برابر بھی عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. بھلائی آپ نے ملاقاتی کر دیے تھے، مشورہ کر دیے تھے، کس کے بارے میں دعا کر لیے تھے، وہ سب آپ کے اس میں پورا کا پورا جمع ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے ترازو جب تولتے ہیں نا، شکر وغیرہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، ایسا تولتے، تھوڑی سی چٹکی ڈالتے تھے ادھر جھکتے، چٹکی نکالتے ایسی. اب ایسی ہے نامہ اعمال توڑے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کیا ہر گناہ کی، تو ہر گناہ انسان دیکھ لے گا، اس کے اندر پورا ریکارڈ رہے. آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے فلاں بد نگاہی کرے تھے، آپ نے یہ گناہ کرے تھے، وہ سب آ جائیں گا ریکارڈ، سب آ جائیں. ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کیا کر دیں گا، نیک بندوں کے اس پہ پردہ ڈال دیں گا، اندر مٹ جائیں گے. وہ تم نے استغفار کر لیے، گناہوں سے معافی مانگی، تو وہ تب وہاں جو ہے مٹ جائیں گا، مگر ریکارڈ میں رہیں گا، اس کو دکھے گا برابر. جس کا ہے اس کو معلوم رہے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا مگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو ہر گناہ کی سزا نہیں ملنے والی. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ صاحب تم نے گناہ کیے نا، اب یہ سزا لازم ہو گیا، اب اس کی سزا تم کو بھگتنا ہی پڑے گا، یا تم نے نیک کام کرے تو دیکھے گا. اللہ میں نے بولا ایسا نہیں، وہ ٹوٹل ایک ترازو میں ڈالنے والے ہیں، میزان قائم ہو جانے والی ہے، ترازو قائم ہو جانے والے ہیں، اور سارے اعمال نیک ایک طرف ڈالے جائیں گے، بد ایک طرف ڈالے جائیں گے. اب جس کا پلڑا بھاری، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. آئندہ کی صورتوں میں آئے گا انشاءاللہ یہ چیز بار بار بتایا جائے گا.
اور جس کا پلڑا جو جھک گیا تو اس کی ماں تو آگ ہوگی، پھر وہ گڑا ہوگی، گڑا ماں ہوتما ہوگی۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل ہوگا آپ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کرو، معلوم نہیں ہے کہ رتی کا آخری میں تمہارا پلڑا، اچھا پلڑا دونوں برابر ہو گئے، پھر وہ چلے آراف پہ۔ آراف پہ جو لوگ رہیں گے وہ ایسے رہیں گے ان کے دونوں پلڑے برابر، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں، تو ان کو جنت میں نہیں، بیچ میں ایک طرف دیوار ہے جس کی ایک طرف دوزخ ہے ایک طرف جنت ہے، اس پہ سورہ آراف ایک پوری سورت ہے۔ تو پھر وہاں سے ان کو بھی دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے، پھر بہت دنوں کے بعد جو ہوگا ان کے ساتھ معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا۔ لیکن کہا کہ چھوٹا گناہ آدمی کر رہا ہے، چھوٹا گناہ، اتنا کرنے سے کیا ہو رہا ہے صاحب، یہ تو چھوٹا گناہ ہے نا، ہم بڑے بڑے لوگوں کیسے کیسے گناہ کریں، اپن صرف تھوڑا کرنے کا، ہاں وہ تھوڑا تھوڑا ہی بوجھ ہو جاتا ہے، یوں جمع کر کے جو ہے نا وہ بہت ہو جاتا ہے۔ لوگ ایسی سگریٹ پیتے بعد میں دیکھو پورا کلیجہ ان کا کالا پڑ جاتا ہے، پھیپھڑے کالے پڑ جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ کیا ہے ایک ہی سگریٹ کا دھواں، کیا تھا ایک سگریٹ سے کیا ہونے والا تھا، مگر انہوں بتاتے ٹی وی میں بتا رہے ایک سگریٹ سے کتنا تمہارا پھیپھڑے کالے ہوتے، ایسا بتا رہے کتنا نقصان ہے اس کی وجہ سے، شراب سے کتنا نقصان ہے، ایسی غیبت سے بھی نقصان ہے، ایسا نماز چھوڑنے سے بھی نقصان ہے۔ آدمی جو یہ گناہ کرتے ہیں نا تو اس کا ایک یہ بھی ہے اس کی یہاں سزا ملتی، مسلمان ہے تو یہ بھی ہے کہ اب مسلمان ہیں یہاں، تو مسلمان یہاں ہے تو ایسا ہوتا ہے انہوں نے گناہ کیا، اب اللہ کو معاف کرنے کا تو انہیں بیمار پڑ جاتا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ہمیشہ دکھ، کوئی تو بھی بولتا ہے ہمارا کچھ کیوں بول رہے، تو گناہ ہمارے گناہ رہتے، وہ جو آتے رہتے لوٹ کے ہمارا کچھ کیوں بول رہے بولے، تو وہ بھی اللہ رحم کرا تو، نہیں تو اگر وہ آخرت میں ملنے لگے تو پھر تو گیا کام سے۔ اور اگر کوئی کافر ہے انکار کرنے والا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں یہی مل جاتی۔ اب لوگ یہ بولتے ہیں کافروں کو اللہ میاں اتنا دے رہے ہمارے کو کیا، تو ان کو وہاں کیا دینے والا ہے، وہاں تو ختم۔ اور دوسرا یہ جو منافق اور کافر ہیں ان کے کفر اور منافقت کی وجہ سے ان کے اعمال کو حبط کیا جاتا، ختم، ضائع ہو جاتے ہو، ملٹی پلائڈ بائی 0، ڈیلیٹ ہو جانا۔ تو کیا ہوتا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کا، کفر کر رہے یا منافقت کر رہے اسلام کے ساتھ، تو ان کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا وہ نیکی وہاں تک پہنچنے والی نہیں، وہاں گئے تو معلومات ٹرک میں سے مال وہاں گر گیا، خالی ٹرک آئے بھی ہیں تو پورا گر جائے گا وہاں پورا کا پورا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بدلہ نہیں دے گا ان کو وہاں پر، یہی اس کا نیکی کا بدلہ ہے۔ اور یہاں ہم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اب یہ جو انتقال ہو گیا کرونا میں وغیرہ، تڑپ کے بہت تکلیف سے مرے، لوگوں نے بتایا صاحب اتنا تڑپتے تھے، ایسی تکلیف، اللہ تبارک تعالیٰ تکلیف کے نتیجے میں ان کو شہید کا مرتبہ دے رہا ہے۔ جو لوگ کرونا میں مرے ہیں وہ سب شہید ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، اگر وہ ایمان والے تھے تو گناہ معاف ہے، ان کے لیے جنت پکی ہے، شہداء میں شمار ہے ان کا، شہید ہیں وہ پورا کا پورا۔ تو کوئی آدمی کو بیمار پڑتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے لیے، تو پہلی گناہ نہیں کر رہا تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی نا، زیادہ گناہ نہیں ہے، اور استغفار کر رہا ہے، بار بار استغفار کر رہا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کتنے بھی گناہ ہیں اگر صدقے دل سے آدمی استغفار کر رہا ہے صبح شام رات میں تو اس کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں کیسے آیتیں آ رہی تھیں، جھنجھوڑ رہے تھے صحابہ کرام، کیسے بنے ہوئے تھے صحابہ کرام، بالکل کوئی ذرا حرام کی کام نہیں کرتے، ذرا غلط بات نہیں سننا پسند کرتے تھے ایک دم، اور بہت ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے بولتے تھے آج کیا میرے سے کھانے پینے کی چیز مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں کیا کروں، اے فاطمہ اپنے اعمال کو درست کر لے، اے صفیہ پھوپھی میری تو اپنے معاملے کو درست کر دے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے آئے نا وَيَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ، آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، وہ یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھے نجات مل جائے۔ تو آج اپنے عمل کی طرف انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، میں ان کے واسطے کرا، میں نے رشوت لیا تھا، کیا تھا، بچوں کو پڑھانے کا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، میں بولا رشوت لے کے کیسا بھی کرنا کر دیا، بچے کی شادی کرنا تھا، دہیج دینا تھا، میں بھی مار لیا ادھر سے سیمنٹ اور دے دیا، اب ان کی تو شادی ہو گئی اور آپ کے قصے میں تو آپ کا عمل بن کے رہ گیا ہے نا۔ تو ایسا تو ڈاکو بھی جنت میں جائیں گے، پھر ڈاکو بولیں گے، ڈاکو کیا کرتے تھے، لوٹتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے ادھر، تو کیا ایسا ڈاکو کا کیا معاملہ ہے؟ اسلام نے بولا نہیں، جو مال دے رہے وہ نیکی کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، گناہ کے پیسے پہ کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے، اس لیے انتظار کرو، اللہ سے مانگو، برکتیں مانگو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو سورہ نوح میں گیا
قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پہ برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ وہ یمددکم باموال و بنین، اور تمہارے لیے جو ہے نا وہ بیٹے بھی دے گا اور تمہارے کو مال بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم کو بہترین کھیتیاں دے گا جس میں پانی بھی رہے گا۔ یہ سب برکتیں ہیں ان کے لیے جو قرآن کو دل سے سینے میں اتارے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے لیے زکوٰۃ دے، پھر کوئی برائی نہ کرے، کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے۔ قرآن نے کہا کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، ورنہ ایسا عذاب یہ تو آنے والا۔ آج کتنا بھی ہم محلیں بنا لیں، یہاں کتنی بھی میں پراپرٹی جمع کروں، وہ سب کی سب ایک دن یہاں دھوست ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہ ہم سے بھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرما دیں، اور آخرت میں ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔